اب جیسے میں حضرت بس اللہ دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. اب ذرا ہمارا حضرت جی دورہ اور منافقانہ معیار ذرا دیکھنا حضرت جی. آپ کو پتہ ہے حضرت جی شادی کارڈ وغیرہ آتے ہیں تو وہ کیا لکھا ہوتا ہے شادی کارڈ پہ, جو دلہن کی طرف, دلہے کی طرف سے بھی اکثر اسی طرح ہوتا ہے. مثلا کارڈ آیا جی شادی کا, کھولو تو ٹھیک ہے جی جو لکھا ہے. اب دلہے کا نام مثلا کیا ہے, دلہے کا نام ہے جی, انہیں بھی نہ ٹینشن ہوئے کسی کا نام لائے بیٹھی, چلو میں اپنے پتر دے لینا محمد علی جی, ٹھیک ہے جی دلہے کا نام ہو گیا. اب آگے ہونا تھا دلہن, لیکن جناب ہم غیرت مند لوگ ہیں, دلہن کا نام میں اپنی نوں دا یا اپنی دھی دا نام کارڈ سے لکھا, سارے غیر لوگ پڑھیں گے. اتنے پھر کیا لکھا ہے, دختر نیک اختر. یہ ذرا ہماری منافقت دیکھنا, یہ پتہ نہیں اب آپ خود اس کو نام دے لینا, آپ اس کو کیا نام دو گے. اتنا پردہ ہے جناب, میری بیٹی کا نام کوئی غیر پڑھے. اللہ حضرت جی میں حیران ہوں, اللہ کارڈ حضرت جی جس جس کے گھر جانا ان سب کو میری بیٹی کا نام پہلے ہی پتہ ہے, لیکن کیا ہے غیرت, کارڈ پہ نام نہیں لکھنا. دلہے کا نام لکھا ہے محمد علی اور آگے دلہن کی جگہ وہ کیا ڈال دیا گیا ہے, دختر نیک اختر. کوئی میری بیٹی کا نام غیر نہ پڑے. ادھر کارڈ پہ نام کوئی نہیں دختر نیک اختر کا, لیکن حضرت جب دلہن بن کے دختر نیک اختر کی انٹری ہونی تو سارے میرج ہال میں دیکھنا ہے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے یار. جب اس نے دلہن بن کے انٹری دینی ہے, ادھر ادھر تو دوپٹہ ہوگا نا, سینہ ننگا ہوگا, کیونکہ اگر ننگا نہیں ہوگا تو جو اس نے جیولری پہلی ہے وہ لوگوں کو نظر کیسے آئے گی. مجھے صرف اتنا سوال دے دو کا جواب دے دو, یہ کیا ہے, کارڈ پہ نام نہیں, اتنا پردہ, اتنی غیرت. وہاں لکھا گیا دختر نیک اختر, لیکن بھائی اب دختر نیک اختر کدھر گئی, اب تو سب کوئی دختر. تب تو کہہ رہا تھا تیری بیٹی کا نام کوئی نہ پڑے, تو کارڈ پہ نام نہیں لکھ رہا, اب دختر نیک اختر سارے میرج ہال کو دکھا رہا ہے. بتاؤ تو صحیح یار, کو فیصلہ کرو, تتر آنسی بٹیر ہاں کیا ہے ہم. حضرت ایک دفعہ جناب ہم پورے کے پورے مومن ہو جاتے ہیں جب کارڈ پہ نام لکھنے کا نام آتا ہے, نام نہیں لکھنا, میری تھی دا نام کوئی غیر نہ پڑے, اتنے مومن. تو دوسری دفعہ کیا ہو جاتا ہے ہمیں, وہ فیصلہ کرو یار, تتر ہو بٹیر ہو کی ہو, کو فیصلہ تو کر لو یار. کہیں مومن ہو, کہیں منافق ہو, کہیں کافر ہو, کہیں مسلمان ہو, کو فیصلہ تو کرو یار. کی یار کتنے کھلو کے پورا فیصلہ کر لو, یزید کے ساتھ ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہیں, کو فیصلہ تو کرو. سیدہ کائنات کے ساتھ ہیں کہ یہ انڈیا. میں حضرت تکلیف اور دکھ سے کہنے لگا ہوں, یہ جو ٹک ٹاکر تماشا چلا ہوا ہے, میں تکلیف سے کہنے لگا ہوں, یہ اسپیشل جو فیمیل ٹک ٹاکر ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا کا واسطہ کوئی تو اپنی معافی کا دروازہ چھوڑ دو. کہ اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے انڈیا کے گانے ختم ہو گئے تمہارے پاس, جو تم سیدہ کائنات کا ذکر لگا کے اپنے جسموں کی نمائش کرتے پھر رہی ہو. کیا تمہارے پاس گانے ختم ہو گئے, کیا تمہارے پاس ڈائلوگ ختم ہو گئے. اب وہی پاک ہستیاں رہ گئی تھی اپنے جسموں کی نمائش کرنے کے لیے, پیچھے ذکر حسین چل رہا ہے اور تو کہیں اپنا سینہ دکھا رہی ہے, کہیں تو اپنی زلفیں دکھا رہی ہے, کہیں تو اپنا خد و خال دکھا رہی ہے. خدا کا واسطہ اور کوئی تو معافی کا دروازہ بند رہنے دو اپنے واسطے, کسی کو تو معاف کر دو یار. گانے ختم ہو گئے, مک گئے گانے, کو اب تم آلے رسول کو آ چھیڑ رہے ہو. پیچھے ذکر آلے رسول ہو رہا ہے, نمائش اپنے جسم کی ہو رہی ہے. پیچھے ذکر آلے رسول ہو رہا ہے, دکھا تو اپنا چہرہ رہی ہے. پیچھے ذکر آلے رسول ہو رہا ہے, دکھا تو اپنا فکر رہی ہے. سیدہ کائنات رسول اللہ کی بات آپ تک آئی, پوچھا عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے, کہ عورتوں کے لیے دو ہی چیزیں سب سے بہتر ہیں, نہ او کسی نو دیکھے تے نہ او نو کوئی. ارے جو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے نہ تینوں کوئی دیکھے نہ تو کسی نو دیکھ, اور تو ہونا نہ لے لے اپنا آپ کھان نہیں. پتر کوئی تے اپنی معافی دا دروازہ چھڑ چھڑو, یہ تو کل سانو معافی مل جائے. کیڑی کیڑی تار لگی ہو چھیڑن ہے, تارا نہیں جے چھیڑن والی 11 کے بھی یہ ہے, ایتھے نہیں جے معافی ملنی کسی نے. جو بے حیائی سارا سال کی ہے, اللہ اس سے بھی آپ کو اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ انڈیا کے گانے پہ ٹک ٹاک بنانا کو جائز ہے, ختم ہو گئے کہ اب یہ فیصلہ کرو یار پترو. میں حیران ہوں یار, کارڈ پہ نہ کوئی نہیں, دختر نیک اختر ہے جی, لیکن جب حضرت میرج ہال میں انٹری ہونی ہے, کتنے گئی دختر نیک اختر. کنے کنے تیری دختر نیک اختر نو نہیں ویکھیا. پہلے تو کہہ رہا تھا میری دختر نیک اختر کا نام کوئی نہ پڑے, اب سب کوئی دکھایا تم نے.
حضرت جی کچھ باتیں کرنے والی ہیں، کو غیرت کو ہاتھ ڈالو یار، کچھ کام حضرت ہم پہ تو آگے بڑے اعتراض ہیں حضرت جی، ہماری مجبوریاں ہیں۔ میں حضرت جی بڑی شادیاں نہیں کھاتی، ایک دن مجھ سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، کسی نے بات کی، انہیں کیا لگتا ہے میاں بیوی دے آپس سے تعلقات نہیں ٹھیک میرے سسرال کے حوالے سے، اس کا میاں کسی شادی پہ آتا ہی نہیں، وہ میری بیوی کی تھوڑا آنکھوں میں نا کیا بات مجھ تک آئی، میں نے پیچھے مفتی صاحب کو فون کیا، میں حضرت اس طرح سے، مجھے فرمانے لگے کیوں نہیں جاتے، میں حضرت ہیں حالات شادیوں پہ جانے والے، شادی کاہے کی ہے، جسموں کی نمائش ہو رہی ہے جی، جسموں کی نمائش ہے شادیوں پہ، کوئی درمیان میں پردہ نہیں، اور نگاہ تو شیطان کے تیروں میں سے قبلہ تیر ہے، ایک نگاہ پہ جائے کتنے کتنے دن اثر نہیں جاتا اندر، استغفار پڑھ پڑھ کے کلمے پڑھ پڑھ اندر تو اتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے ایک نظر۔ میں اس لیے مجھے فرمانے لگے بیٹا بڑے معاملات ہیں، یاد رکھنا شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مجبوراً تجھے کسی ایسی جگہ جانا پڑ گیا، اب ظاہر ہے جی اللہ نے قطع تعلقی سے منع کیا ہے، تو پھر ادھر تو نے اس صورت میں بچنا ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو ذہنی اور قلبی طور پہ اس سے ایگری نہیں ہے، اگر تو اس کو ٹھیک سمجھ کے بیٹھا پھر پکڑا جائے گا کہ وہاں جو ہو رہا ہے تو بھی بیٹھا ٹھیک ہے جی کچھ نہیں کیوں دے دینا، پھر تو پڑھیا جانا ہے، لیکن اگر تو وہاں بیٹھا ہے وہ تیرے دل میں یہ بات ہے یار ٹھیک نہیں، تو پھر کچھ معاملہ بن جائے گا، جایا کر شادیوں پہ، مجبوراً ہم بھی جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کوئی تو ہمت کرو یار، تانوں شرم نہیں آندی، جے کو پتر بیان چل رہا ہے تو میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، یار جوان بچیاں تیرے سامنے پھول لے کے کھڑی ہیں، برات میں تو لچے لفنگے لڑکے لے کے آیا وہ سارے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیوں یار کوئی بھائیا وڈا، کوئی داڑھی والا، کوئی حاجی صاحب، کوئی چودھری صاحب، کوئی چیئرمین صاحب، کیوں نہیں کو آگے بڑھو، میری ہوتی ہو، جاؤ پتر، میں کو بغیرت جوان دیاں کو پھول سٹاواں، میں غیرت والا ہاں، میں تے اپنی دھی دا نہ کاٹتے نہیں لکھیا ہے، میں تے اپنی نونہ دا نہ کاٹتے نہیں لکھیا، میں ایڈا غیرت والا بندہ ہوں کہ میری نونہ دا نہ کیوں کو غیرت پر پتر میری بچی ہو تسی ساڈے تے پھول سٹنے نہیں، سارے نال غیر محرم منڈے آئے دن، جاؤ میری ہوتی ہو پتر، کچھ بھی نہیں ہوندا جے تسی پھول نہیں سٹی، میں حیران ہوں یار یہ ہو گیا قوم کو، کیا ہو گیا یار، دھیاں نے یار سانجیاں عزتاں نے یار، تو ساری جنج نوں وہان ڈیا دھیاں، میں کھلارن والے تے بھی واری تے پھر جڑا اگوں نہیں بولیا میں اودے تے بھی واری ہے، کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کھڑے کرنے والے کی بھی نہیں جاگتی۔ اللہ حضرت جی میری بچیاں بھی بہت چھوٹی ہیں، بڑی بیٹی میری ابھی 11-12، میں تپ گیا کہ ویاہ تے حضرت میں پھول لے گیا، میں میری تھی تو کی سمجھیا میری تھی، چوڑیاں کتیاں بلیاں دے کھلو گے پھول سٹے میری تھی، میری عزت ہے، خبردار آج تو بعد میری تھی نوں کس نے پلیٹ دے کے، میں اپنی تھی نوں بھی میں خبردار میرے بیٹے کون ہے یہ جو آ رہے ہیں جن پہ تو کھڑی ہو کے پھول پھینک کے، کون ہے، کیا ہے ان کی، سارے چوڑے گندیاں نظراں والے، کو معیار بناؤ یار، ایک دفعہ تم کارڈ پہ نام نہیں لکھ رہے دختر نیک اختر ہے، بعد میں دختر نیک اختر کدھر جاتی ہیں، بعد میں دختر نیک اختر کا جنازہ نکال دیتے ہو تم لوگ۔ اب سنو ذرا سیدہ کائنات، اور اسپیشل میں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، پتر تم کن کے پیچھے چل نکلی ہو، کوئی تو بچی اٹھے، کوئی تو تھی آپ اٹھ کے کہے نہیں میں نہیں اپنے جسم کا تماشا سارے میرے جال چ کروانا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی تو تاڑے جو اٹھ کے لاڑا کہے اوئے میں غیرت والا ہاں، بڈھی میری ہے، سارا میرے جال کیوں دیکھے، مر گئے سارے جن کا نام لیتے ہو، جن کے نام کے تم نے کل حلوے کھانے ہیں، جن کے نام کی تم نے کل سبیلیں پینی ہیں، جن کے نام کی تم نے کل پوٹیاں دفنی ہیں، سنو ذرا ان کا کردار حضرت۔ 28 سال عمر مبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کا وصال ہوا، 28 سال عمر مبارک حضرت جب بیمار ہوئی نا، کیونکہ لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد سیدہ سٹیبل نہیں ہوئی، پھر حضرت جب آپ بیمار تھی نبی علیہ السلام نے بلایا، ابھی سیدہ عائشہ امہات المومنین کہتی ہیں ہم دیکھ رہی تھی، نبی علیہ السلام نے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، رو پڑی، پھر نبی علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا، مسکرا پڑی، لکھا ہے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مفہوم ہے، سیدہ نے جواب کیا دیا، فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ میرے وصال کا وقت آ گیا ہے، میں سن کے رو پڑی، پوچھا پھر مسکرائی کیوں، کہا اس کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے کہا فاطمہ گھبرانا، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ اور وہ جو 6 ماہ گزرے نا، وہ سیدہ نے صرف اس وقت کا انتظار کیا، کب وہ انتظار آئے جب میں اپنے بابا جان کے پاس جاؤں گا،
اور لکھا ہے کتابوں میں جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے مزار مبارک میں رکھ کے یہ خدمت کر کے آئے نا حضرت سیدہ کی بارگاہ میں، آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انس وہ کدھر سے اتنی ہمت لے آئے اللہ کے رسول کے اوپر مٹی پھینکنے کی؟ اسٹیبل نہیں ہوئی تھی، کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا حضرت، وہ جو عرصہ گزرا حضرت بیمار تھی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی سیدہ اسما بنت امیس، جناب صدیق اکبر نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، تو رہنا ہی فاطمہ دے کول ہے۔ یہ تو لڑائیاں بتاتے ہیں نا دکانیں چلانے کے لیے، اتھے تھے محبتاں سن حضرت۔ اور یہ میرے بچیوں بات یاد رکھنا، لکھا ہے ہمارے بھی کئی بار بچے کھو جاتے ہیں، نہیں ملتے، تو ہم جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو 10 گھر کا نام لیتے ہیں، اوے ماموں وال ویکھی، چاچے وال ویکھی، خالہ وال ویکھ لئیو، پھوپھو وال ویکھ لئیو، ادھر ویکھ لئیو، ادھر ویکھ لئیو، ادھر ویکھ لئیو، جو اتھے بھی نہ ملیا تو پھر اتھے ویکھ لئیو، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ لیکن لکھا ہے جب کبھی نوبت آئی حسنین کریمین طیبین طاہرین نہیں مل رہے، کوئی دوسری آواز نہیں اٹھتی تھی، عثمان کے گھر دیکھ لینا خالو ہیں، عمر کے گھر دیکھ لینا، حضرت ابو ہریرہ کے گھر دیکھ لینا، جناب سلمان فارسی کے گھر دیکھ لینا، حضرت عمار بن یاسر کے گھر دیکھ لینا، کوئی آواز نہیں آتی تھی، ایک ہی آواز آتی تھی، ابو بکر کے گھر دیکھ لینا ادھر ہی ہوں گے۔ اللہ کیوں ایک ہی آواز، کوئی دوسری آواز نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے گھر دیکھنا خالو بھی ہیں، حضرت عمر فاروق کے گھر دیکھ لینا، عبداللہ ابن عمر حسنین کریمین ایک ایجے ہیں، عبداللہ ابن زبیر سیدہ اسما کے گھر دیکھ لینا، عبداللہ ابن زبیر آگے پیچھے تھوڑی تھوڑی عمریں ہیں، کہیں کھیل رہا ہوں، ایک ہی آواز اٹھتی تھی، ابو بکر کے گھر میں دیکھ لینا وہیں ہوں گے ادھر۔ اور آپ کو پتہ ہے ادھر جی بچہ بھلا کدھر جاتا ہے؟ جدھر اس کو سب سے زیادہ پیار ملتا ہے ادھر ہے۔ وہ لکھا ہے کہ سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ یہ سیدہ کائنات کی خدمت میں تھی۔ اب سیدہ کو بھی علم تھا کہ وصال کا وقت، ایک دن سیدہ فرمانے لگی، دختر نیک اختر فرمانے لگی، اے اسما مجھے بڑا ڈر آتا ہے جب میت اٹھاتے ہیں نا تو اس پہ صرف ایک چادر ہوتی ہے، تو پھر اس کا جو جسم ہے نا وہ دیکھنے والوں پہ ظاہر ہوتا ہے، مجھے اس بات کی بڑی پریشانی ہے، جب فاطمہ کا انتقال ہوگا اور فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جائے تو ایک ہی چادر سارے مجھے دیکھیں، یہ پتر لے آنا ہے تو میں اپنے بچ میری بیٹیوں وصال ہے کہ جب جنازہ اٹھے گا ایک چادر ہوگی، اے اسما مجھے بڑی فکر ہے کیا بنے گا۔ لکھا جی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا زوجہ صدیق اکبر، انہوں نے ایک لکڑی اس نے ایک ڈولی ٹائپ بنائی کہ جس کو میت کے، اور انہوں نے لاکن سیدہ کائنات کی بارگاہ میں وہ پیش کی کہ سیدہ اللہ آپ کو صحت دے، اگر آپ کا وصال ہو گیا نا تو ہم خالی چارپائی نہیں اٹھائیں گے، ہم اس ڈولی میں آپ کی چارپائی کو لے کے جائیں گے تاکہ کوئی بھی آپ کی جسم مبارک کو دیکھ نہ سکے۔ لیکن سنو یہ نہیں کہ ڈولی آ جانے کے بعد سیدہ نے کہا ٹھیک ہے، فرمایا ٹھیک ہے ڈولی میں لے کے جانا، جس کی نظر پڑے گی یہ اوپر اللہ حضرت، وہ ڈولی نہیں، میرے پاس ڈولی سے بہتر کو لفظ نہیں تھے بیان کرنے کے لیے، اس طرح اوپر سے وہ کور ہو گیا سارا کچھ، ڈولی بن گئی، اب کوئی نہیں دیکھ پائے گا حضرت، لیکن اس کے بعد بھی تقوی کا یہ عالم تھا، فرمایا ہاں ڈولی ہے، اب کوئی کچھ نہیں، کسی کی نظر نہیں آ سکے گی ادھر تک، ڈولی ہے، لیکن ڈولی میں ہونے کے باوجود بھی میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا، رات کو ہی اٹھانا تاکہ ڈولی بھی نظر نہ آئے۔ ہاں پتر آؤ یار، نکلیوں سے پاک رستے تھے، مجھے پتہ ہے 2023 چل رہا ہے، 100/100 نہیں ہونا کسی کو، کوشش تو کریے نا یار، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے چودھری بیٹھے ہیں، پتر ٹورو ہے والا ٹرینڈ کو نہیں پتر جوانتی ہوں یا ویسے آپس سے ہی بیٹھے دیا میں، چلو جی ایک باری شرع شریعت والی گل پیچھے رکھنا وا، انج ویسے مینوں ایک عام گل دسو، اچھا لگتا ہے جوانتی پھول سٹنے، میں مذہب جو کہہ رہا ہے میں اس کو تو ایک ذرا سائڈ پہ رکھوں، ویسے معاشرتی طور پہ میں پوچھنے لگا ہوں حضرت، اچھا لگتا ہے حضرت جی؟ کیا یار مسلمان ہو یار، غیرت والے لوگ ہو، کیا ہو گیا؟ ختم کرو ان چیزوں کو سارا کچھ،
منو تو حضرت جی اتنا کا زہر لگتا جنا کہ میں تمہیں دس نہیں سکتا. جوان تیاں حضرت جی, عزت ساڈی شان ساڈی شوکت کھلار چھڑ دے حضرت جی, جانے تے پھول سٹو کھلو. کیوں بھائی؟ بھائی اگر اتنا شوق ہے تو بندے دے بندے سوڑ چھڑن, بڑھیاں دے بڑھیاں سوڑ چھڑن. یہ کیا یار, ایک دفعہ کارڈ پہ جناب نام بھی نہیں لکھنا, دختر نیک اختر, لیکن بعد میں پھر اس دختر نیک اختر کی دختری کا وہ تماشا لگانا کہ کوئی ایسی آنکھ نہیں جو دختر نیک اختر کو دیکھ نہ لے. پتر صرف ہونا دے نا دیاں سبیلہ نہ بھی چھڑو, صرف ہونا دے نا دے علوے نہ کھا چھڑو. خدا دا واسطہ ہے کو تھوڑا بہت ہونا دے پاک رستے تے بھی چلو حضرت ہیں. باقی انشاءاللہ اسی بات کو اگلے جمعے چلائیں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.